نبی کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کا اظہار ہو جائے فاتبعونی، تو پھر میرے رسول کی اتباع کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم میرے رسول کی اتباع کرو گے تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تم سے محبت کرے گا۔ ساری تھکن اتر گئی۔ نمازی، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، خیرات، ہر نیک عمل، ہر کلمہ گو کا نیک عمل اس لیے ہے کہ میں یہ ظاہر کروں کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، نماز بھی پڑھ اور روزہ بھی رکھ، مگر اتباع رسول میں، اگر اتباع رسول نہیں تو کچھ نہیں۔ نماز پڑھو اتباع رسول میں، روزہ رکھو اتباع رسول میں، حج کرو اتباع رسول میں، زکوٰۃ دو اتباع رسول میں، اور اگر تم یہ کر لو گے تو پھر اس کا انعام کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پتا چلا بخشش کا منبع، بخشش کا مرکز، معافی کا مرکز حضور کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے۔ اگر اتباع رسول کر لیا تو معافی بھی مل جائے گی، گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ اتباع کیا ہے؟ مجھے لفظ اتباع پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں معمولی سا طالب علم ہوں، آپ پڑھے لکھے حضرات کی سماعتوں تک کوشش کروں گا کہ پہنچ سکوں۔ میرے دوستو اتباع کیا ہے؟ ایک مثال سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سنی شیعہ مسلمان دوست تشریف فرما ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے دوستو اتباع کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، نماز پڑھ رہا تھا، میرے نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے آواز دی عبداللہ ابن ابی، وہ نماز کو جاری رکھے ہوئے ہے، نماز جاری رہی، پیغمبر گزر گئے۔ جب پیغمبر مسجد میں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد عبداللہ ابن ابی میرے رسول کے پاس آیا، جی یا رسول اللہ۔ رسول نے فرمایا دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ رسول نے فرمایا میں نے آواز دی تھی، میں نے آواز دی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول نے فرمایا اچھا تو نماز پڑھ رہا تھا، تجھے یہ نماز دی کس نے ہے؟ تجھے یہ نماز دی کس نے ہے؟ بالکل بیان اسی طرح ایک دن سلمان محمدی نماز پڑھ رہا ہے، سلمان نماز پڑھ رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پہ پہنچے تھے، میرے رسول نے کہا سلمان نماز کو وہیں چھوڑا، جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ رسول نے فرمایا سلمان پانی پلاؤ، پیالے میں پانی دیا، ساقی کوثر کو سلمان نے پیالہ پیش کیا، یا رسول اللہ پانی پیجئے، رسول نے پانی پیا، سلمان نے پیالے کو رکھا، پھر نماز میں پہنچے، مصلی میں جا کے چاہیے تو یہ تھا نا کہ نماز شروع سے پڑھتا، چاہیے تو یہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سن رہے تھے بعض بندے، انہوں نے رسول کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ سلمان نے یہ کیا کام کیا؟ جب نماز کو یہاں چھوڑا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ پھر شروع سے نماز پڑھتا۔ رسول نے فرمایا سلمان کو بلاؤ۔ سلمان حد ادب سے میرے رسول کے سامنے آئے، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا سلمان نماز کہاں سے چھوڑی تھی؟ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، شروع کہاں سے کی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کہا نماز شروع سے کیوں نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ اگر اپنی مرضی سے آیا ہوتا، اگر میں اپنی مرضی سے آیا ہوتا تو پھر نماز کو شروع سے پڑھتا، چونکہ مجھے اس نے بلایا تھا جو وجہ نماز ہے۔ اسے کہتے ہیں اتباع، اتباع رسول۔ یاد رکھنا معرفت رسول ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آج دنیا جھگڑ رہی ہے
میرا رسول نور ہے، میرا رسول بشر ہے۔ شریف کتنی صدیاں بیت گئی لوگوں کو جگڑتے ہوئے کہ رسول نور ہے یا بشر، حالانکہ یہ سوال ہی محمد ہے۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ سوال ہی محمد ہے۔ بھئی اس وقت رات ہے، پھر دن آئے گا، کیونکہ رات کا متضاد ہے دن۔ توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ رات کا متضاد ہے شادی دن، روشنی ہے چلی جائے گی تو اندھیرا آئے گا، کیونکہ روشنی کا متضاد ہے اندھیرا۔ کوئی چیز سفید ہے، اس کے متضاد میں سیاہ آئے گی، کیونکہ سفید کا متضاد ہے سیاہ۔ تو پتہ چلا جب دو لفظوں میں یا آ جائے، ایک لفظ یا، یہ اور الف، جب دو لفظوں میں یا آ جائے تو دونوں متضاد ہوتی ہے، دن ہے یا رات، سیاہ ہے یا سفید، روشنی ہے یا اندھیرا۔ میرے دوستو یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ یہ کہاں کا سوال ہے کہ محمد نور ہے یا بشر، حالانکہ نور کا ضد بشر نہیں، بشر کا ضد نور نہیں۔ تو جب دونوں میں یا ہے تو سوال تو محمل ہوا، سوال تو فضول ہوا نا کہ نور ہے یا بشر۔ نور کی ضد ہے ظلمت، نور کی ضد ہے ظلمت، بشر کا متضاد ہے جن۔ سوال کرنا ہے تو پھر جرأت ہے تو یوں کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نور ہے یا ظلمت؟ ہم بھی آپ کی بصیرت دیکھیں، اگر جرأت ہے تو سوال کرو نور ہے یا ظلمت، تو یقیناً میرے نبی نور ہیں، نور ہیں۔ بشر ہیں یا جن؟ یقیناً وہ بشر ہیں، بشر ایسے کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں، نور ایسے کہ اللہ کے نور سے نور جدا ہوا۔ کیسے سوال ہے؟ اپنے رسول کو پہچانو، عظمت محمد مصطفیٰ پہچانو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اتباع کرو گے، نتیجے میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، جو تمہارے جتنے گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائے۔ پیمانہ کیا ہے؟ اتباع رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول۔ اچھا قرآن میں پھر ایک جگہ پہ آواز ہے، میں قرآن کی آیتوں کا سہارا لیتا ہوں، کوشش کروں گا میرے نوجوانوں کے دلوں میں اتنی آیتیں بس جائیں کہ جب ان کا کسی سے سامنا ہو تو جھوٹے کی روایت نہ بولے، قرآن کی آیت بولے۔ پیمانہ کیا ہے؟ قرآن نے سورہ محمد میں آواز دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنی اعمال کو باطل نہ بناؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی تمہارے اعمال صحیح ہیں۔ قرآن کہتا اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون۔ پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 132، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ بندے پر اللہ کا رحم کیا ہے؟ سب سے بڑا رحم بندے پر اللہ کا یہ ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب سے بڑا اللہ کا رحم یہ ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پتہ چلا اطاعت رسول وہ کمال کی چیز ہے جس سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اطاعت رسول، درود محمد و آل محمد کی ذات۔ پروردگار اتباع کا پیمانہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ پڑھو قرآن کی آیت۔ اتباع کا پیمانہ کیا ہے؟ کہا پر قرآن، سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے صاحبان ایمان خبردار میرے رسول کے قدم سے آگے قدم نہ بڑھانا۔
سورہ الحجرات پہلی آیت، خبردار لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول کے آگے ایک قدم نہ بڑھنا، ایک قدم بھی آگے بڑھے تو پھر تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا، یہ آیت آئی کیوں؟ شاہ صاحب پڑھے لکھے نوجوان، یہ آیت آئی کیوں؟ کیا ضرورت پڑی؟ مصلی میں نبی آگے، میدان میں نبی آگے، گلی میں نبی آگے، پہاڑوں میں نبی آگے، مسجد میں نبی آگے، سفر کرتے ہوئے ساتویں آسمان تک جائیں تو نبی آگے، تو پھر کون ہے جس کے قدم آگے بڑھیں گے؟ تو اللہ کو کہنا پڑے گا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار میرے رسول کے آگے ایک قدم نہ بڑھانا۔ میں نے اس پہ بہت سی تفاسیر کو دیکھا ہے، علماء تشریف فرما ہے بہت سی تفاسیر، لیکن سب سے خوبصورت دلیل حضرت عثمان بن عفان کی ہے۔ انہوں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب میرا نبی چل رہا ہو، آگے نبی ہو، پیچھے ہم صحابہ ہوں، سورج ہو سامنے، سایہ ہوگا پیچھے، سایہ ہوگا پیچھے، ہم محمد کے صدقے میں بہت کچھ ہے، لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم سارے گناہگار تھے، اس لیے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کسی گناہگار کا قدم محمد کے سائے پر پڑ جائے۔ اگر سورج ہو ادھر، سایہ چل رہا ہو ادھر، سایہ ہوگا آگے، اللہ نے سایہ ہی ختم کر دیا۔ جب اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ خود نبی کا سایہ اس سے آگے ہو جائے تو کسی کی ہمت کیا ہے؟ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری۔ انہوں نے بڑی خوبصورت دلیل دی، میں نے اسے بہت لطف لیا۔ وہ کہتے ہیں سایہ آگے ہوگا تو اللہ کو گوارا نہیں، سایہ پیچھے ہوگا تو ہمارے قدم آنے کا خدشہ ہے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کسی کے قدم میرے نبی کے سائے پر آ جائیں۔ میں کہتا ہوں وہ قدم اور ہیں جن کو اللہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ سائے پہ آ جائیں، تو کتنی فضیلت والے وہ قدم ہوں گے جو مہر نبوت پہ آ جائیں۔ پانچ تنکے، پانچ نعرے، سالک نعرہ حیدری۔ پہلا اصول اتباع کا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار میرے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا۔ پروردگار اتباع کا کوئی اور اصول ہے؟ کہا پر قرآن، پر قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان خبردار اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ بھئی کمال ہو گیا، کمال یہ ہو گیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرے، تو جب اللہ تمہیں بات کے کرنے میں بات میں نبی جیسا نہیں ہونے دیتا تو ذات میں برابری کا حق کون دے گا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، یاد رکھنا میرے نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا، اور جیسے تم ایک دوسرے کو سمجھ کر گفتگو کرتے ہو ویسے میرے رسول سے گفتگو نہ کرنا۔ جیسے تم ایک دوسرے کو سمجھ کر بات کرتے ہو ویسے میرے رسول سے بات نہ کرنا۔ ہم ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں؟ یا ہم کسی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یا ہم کسی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، یا ہم کسی کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، یا ہم کسی کو اپنا باپ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، محمد ان رشتوں میں سے تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ بھئی یہ دنیا کے رشتے، محمد ان رشتوں میں سے تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ نہ وہ کسی کا دوست ہے، نہ وہ کسی کا بھائی ہے، نہ تم میں سے کسی کا بیٹا ہے، نہ تم میں سے کسی کا باپ ہے۔ وہ ہے کیا؟ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے
کا باپ نہیں ہے، بس اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، یعنی میرے نبی سے بولو تو رسول سمجھ کر، اٹھو تو رسول سمجھ کر، سامنے آؤ تو رسول سمجھ کر، جب وہ کسی کو بلائے تو اللہ کا رسول ہے، جب وہ کسی کو اٹھائے تو اللہ کا رسول ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا رسول ہے۔ خبردار اونچی بات نہ کرنا۔ پروردگار اگر کسی نے کر لی تو کیا ہوگا؟ کہا ان تحبط اعمالکم، میں اس کے سارے اعمال حبط کر دوں گا، ضبط نہیں۔ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں ان میں فرق بتانا چاہتا ہوں، حبط کیا ہے اور ضبط کیا ہے۔ چوری کا مال پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبط ہوتی ہے۔ حبط کے معنی ہے جلا دینا، ضبط کے معنی ہے قبضے میں لے لینا۔ جب موقع آئے گا تو واپسی امکان ہے، لیکن حبط کے معنی ہے جلا دینا۔ اللہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو جلا دوں گا۔ اگر میرے رسول سے بلند آواز میں بات کی، اگر میرے رسول سے گفتگو کرتے ہوئے اسے محمد بن عبداللہ سمجھ کے بات کی، اگر میرے رسول کو رشتہ دار سمجھ کے بات کی، تو میں سارے اعمال کو حبط کر دوں گا، ضبط نہیں، حبط کر دوں گا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پتہ چلا نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، لیکن اگر رسول کی اتباع نہیں کی اعمال حبط ہو جائیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ پروردگار پھر اتباع کا پیمانہ کیا ہے؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ پہلا پیمانہ قدم آگے نہ بڑھانا، دوسرا پیمانہ آواز اونچی نہ کرنا۔ دونوں پیمانے ذہن میں ہیں نا؟ تیسرا پیمانہ پروردگار، وہ تیسرا پیمانہ کیا ہے؟ کہا پڑھ قرآن۔ آپ تھکے تو میں بھی تھک جاؤں گا۔ کہا پڑھ قرآن۔ پروردگار اتباع کا اور اصول کیا ہے؟ پھر آواز دی قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتبوا۔ توجہ میرے ساتھ رہے، اس فکرے پر میں دیکھوں گا کون کون میرے ساتھ بیدار ہے، کون کون بس بیٹھا ہوا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ میرے دوستو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، ثم لم یرتبوا، پھر ایمان لایا، محمد کی ذات میں شک نہیں کیا۔ یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جہاد عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے، وہ زندگی فضول ہے، عظمت رسول کے پاسبان پاسبان، عظمت رسول کے پاسبان پاسبان، رسالہ یا رسول اللہ، یا علی۔ پہلا اصول قدم نہ بڑھانا، دوسرا اصول آواز کو بلند نہ کرنا، اور تیسرا اصول محمد کی ذات پر ایمان لانے کے بعد شک نہ کرنا، ثم لم یرتبوا، پھر کبھی شک نہ کیا، وجاہدوا، اور وہ جہاد کرتے رہے میرے نبی کے اذن پہ، میرے نبی کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ کیسے جہاد کریں؟ مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ۔ مال کے ساتھ بھی جہاد کریں،
جان کے ساتھ بھی جہاد کرے۔ میرے دوستو، دنیا بھر کی لائبریریاں شان کے تاریخ اٹھا کے فرق گردانی کر کے دیکھ لو، مال سے جہاد کیا ہے تو سیدہ خدیجہ نے، جان سے جہاد کیا ہے تو اولاد ابو طالب نے۔ اگر مال سے جہاد کیا، اتباع رسول اتنا بلند ہے کہ ملیکۃ العرب جب پیغمبر کی اتباع میں آ جائے تو سارا کچھ قربان کرتے ہیں۔ اتباع رسول یہ ہے کہ جب بھی رسول کو ضرورت پڑے تو رسول کے ساتھ ہو۔ ابو طالب جنہوں نے نفس سے جہاد کیا، جان سے جہاد کیا، وہ ذات ابو طالب ہے۔ کمال کی بات ہے، خدا کی قسم لمحہ فکریہ ہے ہم سنی شیعہ مسلمانوں کے لیے۔ کبھی سوچیں کہ آج کا مسلمان جس نے اتباع رسول ہمیں سکھائی ہے وہ ذات ابو طالب ہے۔ پیغمبر کی زندگی، ظاہری زندگی 4 سال، اتنی 4 سال مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، خشک سال، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ اپنے اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو لے کے کعبے میں آ کے دعائیں مانگتے، کوئی لات کو، کوئی عزا کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو۔ بارش ہوتی نہیں تھی، پھر لوگوں نے جو مکے کے سردار تھے ان کے پاس جانا شروع کیا، بھئی آپ اپنے بتوں کو لے کے آئے۔ خدا کی قسم جب سارے تھک گئے نا، ایک دن رئیس مکہ، والی کعبہ جناب ابو طالب کو مکہ کے لوگوں پہ ترس آیا، 4 سال کے محمد کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کعبے کے اینڈ سینٹر میں آ کے کہا میرے اللہ تجھے واسطہ اس ہستی کا۔ میں نے جب تاریخ میں یہ جملہ پڑھا تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، سارے عرب کے سردار اپنے اپنے بتوں کو لے کے آئے، ابو طالب محمد کو لے کے آئے۔ اگر ابو طالب بت پوجتا ہوتا تو بتوں کو لے کے آتا، محمد کو لے کے۔ پروردگار تجھے اس ہستی کا واسطہ، بارش نازل فرما۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، جس نے اتباع رسول سکھائی ہے۔ کمال ہے میرے رسول اتباع میں، کتنا عظیم نام ہے میرے نبی کا، محمد۔ قرآن میں محمد کا لفظ آیا، پہلی کتابوں میں احمد کا لفظ آیا۔ جتنی پہلی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، سب نبی کہتے رہے ہمارے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، محمد نہیں، احمد ہوگا۔ توریت نے کہا احمد ہوگا، انجیل نے کہا احمد ہوگا، قرآن نے کہا محمد ہوگا۔ قرآن نے محمد کیوں کہا؟ اور کیا کمال ہے، ایک لمحہ کے لیے آپ رکے ہوئے ہیں، ایک لمحہ کے لیے میرے نبی کا نام ہے محمد والے محمد کی بات۔ سلام کریں محمد والے محمد۔ توجہ ہے میرے ساتھ، کتنا پاک نام ہے میرے نبی کا، اتنا پاک نام ہے۔ ایک کافر و مشرک پورا سمندر انڈیل کے غسل کرے تو پاک ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک تو صرف نجس نہیں ہے، نجس العین ہے، جو پانی سے اور نجس ہوتا ہے۔ وہ مشرک و کافر جو دنیا کے 7 سمندروں سے پاک نہیں ہوتا، میرے نبی کا نام اتنا پاک ہے کہ وہی مشرک و کافر
جو سمندر کے پانی سے پاک نہیں ہوا، ایک مرتبہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو پاک ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو پاک ہو جاتا ہے۔ عجب کمال ہے، کیونکہ ذات محمد میں، نام محمد میں تاثیر ہی کچھ ایسی ہے، توجہ میرے ساتھ رہے، تاثیر ہی کچھ ایسی ہے کہ وہی کافر و مشرک جو پوری دنیا کے پانیوں سے پاک نہیں ہوا تھا، ایک مرتبہ نام محمد لیا، پاک ہو گیا۔ میرے دوستوں ذرا غور سے سوچو تو صحیح، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایک کافر و مشرک محمد کا نام لینے سے پاک ہوتا ہے، تو جس ابو طالب نے نام ہی خود رکھا ہو۔ اتباع یہ ہے کہ جو رسول نے دیا ہے وہ لو، اور جس سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ضد نہیں۔ خدا کی قسم ہم نے قرآن کو مانا ہے تو محمد کے کہنے پہ، قیامت ہم نے دیکھی نہیں، قیامت کو مانا ہے تو محمد کے کہنے پہ، جبریل ہم نے دیکھا نہیں، جبریل کو مانا ہے تو محمد کے کہنے پہ، اسرائیل کو ہم نے دیکھا نہیں، اگر مانا ہے تو محمد کے کہنے پہ، ملائکہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اگر مانا ہے تو نبی کے کہنے پہ، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، اگر مانا ہے تو محمد کے کہنے پہ، دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں، اگر مانا ہے تو محمد کے کہنے پہ۔ عجب کمال ہے، جو محمد نے کہا بن دیکھے مان لیتے ہو، اور جس کا بازو بلند کر کے دکھایا۔ ہمارے تو ایمان کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ۔ بھئی صحابہ پہ ہم دل اس لیے نثار کرتے ہیں کہ وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ بلال میرے نبی کا وہ عاشق جس کے گنگریالے بال ہیں، منہ سے ٹپکتی رال ہے، سیاہ رنگ ہے، لیکن کمال یہ ہے، اتنی عظمت کا مالک ہے یہ صحابی رسول، یہ عاشق رسول۔ اگر کسی نے پیغمبر کے عشق کی طاقت دیکھنی ہو تو بلال کو دیکھے، اگر کسی نے میرے نبی کی عشق کی طاقت دیکھنی ہو تو بلال کو دیکھے۔ دیکھیں کتنی بلندی کا مالک ہے آقا۔ اس کا مالک بہت مارتا تھا، اتنا مارتا تھا کہ جسم ادھر جاتا تھا، زخمی ہو جاتا۔ ایک دن مارنے والا تھک گیا، مار کھانے والا نہیں تھکا، مارنے والا تھک گیا، تھک کے کہتا ہے او بلال کیوں مار کھاتا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا وہ دیکھنے والی چیز نہیں۔ اس نے کہا دیکھنا چاہتا ہے، کہا نا وہ دکھائی دیتا نہیں ہے، نظر میں سماتا نہیں، آنکھوں میں جسارت نہیں کہ اسے سن سکے، تو کہا پھر کیوں مار کھاتا ہے؟ نہ تو سن سکتا ہے نہ تو نے دیکھا ہے، پھر آہد آہد کر رہا ہے۔ اس نے کہا پگلے میرے محمد نے کہا ہے وہ ایک ہے، میرے نبی نے کہا ہے وہ ایک ہے۔ اب عاشق کی طاقت تو دیکھو، عاشق کی طاقت یہ ہے کہ پیغمبر اسے گلدستہ اذان پر کھڑا کر دے۔ بلال ہم نے تجھے گلدستہ اذان پر کھڑا کر دیا، اگر ایک دن بلال اذان نہیں دے گا سورج نہیں نکلے گا۔ ذرا غور کریں، عاشق مصطفیٰ کی طاقت یہ ہے کہ اگر ایک دن عاشق روٹھ جائے تو گردش کائنات رک جاتی ہے۔ میرے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جسے پیغمبر گلدستہ اذان دے اس میں طاقت یہ ہے، تو جسے پیغمبر منبر پہ بٹھا دے یہ طاقت ہے عشق مصطفیٰ کی، اتنی بڑی طاقت۔ آج بحث کر رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان اس بات کی تائید کریں گے
हमारे जितने तालीमी मदारस हैं उनमें अक्सर हदीस पैगंबर लिखी होती है, बड़े जली हरूफ में लिखी होती है, अल इल्म नूर। अगर आप में से किसी ने किसी स्कूल में यह हदीस लिखी हुई देखी हो, अल इल्म नूर, इल्म नूर है। किसकी हदीस है? पैगंबर की, मोहम्मद मुस्तफा की। इल्म नूर है, सारे मान गए, किसी को इख्तलाफ नहीं, सारे कहते हैं हदीस सही है, बिल्कुल ठीक है। जो नबी को नूर नहीं मानता वो भी कहता है इल्म नूर है। कमाल की बात है, अकल के अंदर इल्म नूर है और मदीना तो इल्म बेनूर है। भाई इल्म नूर है तो जो खुद मदीना तो इल्म है वो नूर नहीं। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी आलल्लाह मकामहू, मौला उनके दर्जात बुलंद करे, वो मेरे बुजुर्गों के उस्ताद, वो कहा करते थे कि जिस शख्स को नूर दिखाई ना दे वो माने कैसे। और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत दलील दी। वो कहते थे हिंदुस्तान के एक बरगद पर चमगादड़ों ने मीटिंग की। बरगद जानते हैं ना, बरगद कहते हैं, हमारी जुबान में तो उसको बोर कहते हैं। बरगद एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, आपकी जुबान इलाके में पता नहीं क्या कहते होंगे, बोर का दरख्त। वो कहते हैं बरगद के दरख्त पे उल्लुओं की, चमगादड़ों की मीटिंग हुई। साहबे सदर था उल्लू। अब न चमगादड़ को दिन में सूरज नजर आता है, न उल्लू को सूरज नजर आता है। मीटिंग का एजेंडा ये था कि सूरज है या नहीं, सूरज है या नहीं। पूरी मीटिंग की बहस के बाद फैसला यह हुआ कि अगर सूरज होता तो हमें भी नजर आता। इसलिए फैसला यह हुआ कि सूरज है ही नहीं। मैं क्या करूं जिन्हें मेरे नबी का नूर नजर ना आए। खुदा की कसम, कुरान को कहो कुरान नूर है, कहते नूर है। भाई कुरान नूर है ना, कहते हैं नूर है। इल्म नूर है, कहते हैं नूर है। भाई कुरान क्या है? मेरे नबी के सीने पर नाजिल होने वाली किताब। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या खबर है कि लैलतुल क़द्र क्या है? क्यों? लैलतुल क़द्र भी तो एक रात ही है, 1000 महीनों से अफजल है तो एक रात ही है। लेकिन सब कहेंगे भाई है तो रात, मगर इस रात में कुरान नाज़िल हुआ। तो जब कुरान के नज़ूल से रात रातों जैसी नहीं, तो जिस रात पर कुरान आया हो, जिस जात पर कुरान आया हो, वो जात क्या होगा? उस जात जैसी कोई और जात नहीं। इत्तिबाह रसूल से, इत्तिबाह रसूल सिखाने वाले का नाम है अबू तालिब। इत्तिबाह रसूल पे अमल करने वाले का नाम है अली इब्न अबी तालिब। या रसूलुल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा मेरे बिस्तर पे सो जाओ। शब हिजरत, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। कहने वाला कौन है? अल्लाह का रसूल। सुनने वाला कौन है? वसी रसूल। ऐसी इत्तिबा की मेरे मौला फरमाते हैं जैसी नींद उस रात आई कभी आई नहीं। इसे कहते हैं इत्तिबा है रसूल। पैगंबर कहे खड़े रहो तो खड़े रहना है, पैगंबर कहे बैठ जाओ तो बैठ जाना है, पैगंबर कहे सो जाओ तो सोना है। और फिर याद रखो, अगर आप में से या मुझे यहां कहा जाए इस जगह पे बड़ा खतरा है, तो आप में से कौन रुकेगा? शरीक कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। मैं कहूं क्यों नहीं रुको? आप कहेंगे अकल का तकाजा है कि जहां खतरा हो वहां रुकना नहीं चाहिए। शबे हिजरत खतरा था या नहीं? भाई था ना। पूरा शहर दुश्मन है, तलवारें उनके हाथ में है,
تلواروں کی جنکار آتی ہے، اللہ کہتا میرے نبی اس شہر سے نکل جاؤ، ہجرت کرو۔ نبی کہتے ہیں یا علی بستر پہ سو جاؤ، آج کی رات بڑا خطرہ ہے اور کل امانتیں لوٹا کے مدینے آ جانا۔ دیکھیں تو صحیح، عشق مصطفیٰ اسے کہتے ہیں۔ جب کہا ہے یا علی امانتیں لوٹا کے آ جانا ہے تو علی کا ایمان اس پیمانے پہ ہے، کل تک موت نہیں آئے گی۔ علی کا ایمان اس پیمانے پہ ہے، اب میرے رسول نے کہا ہے تو کل تک موت نہیں آئے گی۔ وہ سو گئے، بستر پہ سو گئے۔ قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری ابتغاء مرضات اللہ۔ انسانوں میں سے ایک انسان ایسا بھی ہے جو بستر رسول پر سوتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے، رضائے الہی کو خریدتا ہے، اللہ کی مرضیوں کو خریدتا ہے۔ بھئی اللہ کی مرضیاں کیا ہیں؟ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا جسے مل جائے، جس سے وہ راضی ہوگا، وہی رضی اللہ ہوگا۔ یہ کس کا صلہ ہے؟ یہ صلہ ہے اتباع رسول کا۔ سو جاؤ، سو گئے۔ اچھا عجب کمال ہے، شب ہجرت میں بہت سے مسئلوں کو حل کیا۔ تاریخ میں لوگوں نے لکھا علی کا قد چھوٹا تھا، مولا علی کا قد چھوٹا تھا۔ خدا کی قسم شب ہجرت نے بتا دیا قد کتنا تھا۔ شب ہجرت نے بتا دیا قد کتنا تھا۔ شب ہجرت سے ظاہر ہے جتنا قد میرے نبی کا۔ کمال کی بات ہے، عجب بات ہے، میرے نبی بستر پہ اٹھ کے چلے گئے۔ سونے والا کون ہے؟ علی۔ دیکھنے والا کافر کیا محسوس کرتا ہے؟ رسول سویا ہے۔ سونے میں شبیہ بننا علی کا کمال ہے۔ یہ ہے اتباع رسول۔ اچھا اگر کوئی کہے کہ اتباع رسول اہل بیت سے ہٹ کے کسی اور سے سکھائی جائے تو میں ازواج رسول کی مثال دیتا ہوں۔ ام المومنین ہماری جان فدا ہیں امہات المومنین پر۔ ام المومنین ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، سارے جانتے ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ، میرے رسول کی زوجہ ہے۔ بے شک ابو سفیان کی بیٹی ہے، لیکن ہمارا سلام ہے اس لیے کہ ہم رشتہ داریوں کو سلام نہیں کرتے، کردار کو سلام کرتے ہیں۔ بے شک ابو سفیان کی بیٹی ہے، لیکن پیغام بی بی کا سنو۔ پیغام کیا ہے اتباع رسول میں؟ ام حبیبہ گھر میں ہیں، پیغمبر کی زوجہ ہیں، سامنے سے باپ آتا ہے، باپ کو آتے دیکھ کر محمد کے بستر کو سمیٹنا شروع کرتی ہیں۔ جیسے ابو سفیان نے دیکھا، کہا بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر کو بچھاتی ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ باپ داخل ہو رہا ہے اور تو بستر کو سمیٹ رہی ہے۔ کہا تو بے شک میرا باپ ہے، لیکن یہ محمد کا بستر ہے، لیکن یہ محمد کا بستر ہے۔ اور محمد کے بستر کا ادب یہ ہے کہ کوئی غیر معصوم، کوئی گناہگار میرے نبی کے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا۔ میرے سنی شیعہ دوستو، دعوت فکر ہے ہر اس بندے کو جس کا محمد رسول ہے، جب کوئی کافر و مشرک میرے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا تو کوئی غیر معصوم نبی کے منبر پر کیسے؟ پیغام ہے امہات المومنین کا، ہم سب کے اتباع رسول سیکھو، اتباع رسول سیکھو۔ اتباع رسول کا پہلا درس جناب ابو طالب، عملی طور پر علی علیہ السلام اتباع کر کے دکھائی۔
जो रसूल ने कहा। और फिर याद रखना, हर शख्स के बस की बात नहीं कि वो कौले मासूम को समझ सके। माशाल्लाह। हर बंदे की बात नहीं, मार्फत की बात है। हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो मोहम्मद के फरमान को समझ सके। मेरे नबी गुजर रहे थे, एक साइल आ गया, उसने कहा या रसूलुल्लाह, तो बच्चों मेरे साथ है, ये बीच में आने जाने की खलल न डालें। दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर दरूद पढ़ें। इत्तिबाह रसूल क्या है? और खुदा की कसम, इत्तिबाह रसूल इतनी बुलंद चीज है कि बंदे के गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा, पैगंबर की जात मुस्तफा, और मैं कई दफा सोचता हूं कि बंदे ने गुनाह कबीरा न किए, गुनाह कबीरा न किए हो बंदे ने, अगर उसके दामन में कोई गुनाह रह भी जाए और उसके हाथ में दामन मुस्तफा हो तो शफात होगी, शफात होगी, सिफारिश नहीं, शफात होगी। मेरे नबी किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, क्योंकि सिफारिश करना जुर्म है। मेरा नबी मासूम है, आयत तत्हीर का मिस्दाक है, वो किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। मैंने नकवी साहब का कर्जा देना, ये मुझसे तकाजा करे मेरा कर्जा वापस करो। ये शाह साहब करीब से उठे और कहीं नकवी साहब छोड़ दो, गरीब मौलवी है, ये सिफारिश है। इन्होंने मेरा फायदा किया और शाह साहब का नुकसान किया, इसे कहते हैं सिफारिश। एक का फायदा हो और एक का अदल के खिलाफ है ना, अदल के खिलाफ है। जो काम अदल के खिलाफ हो वो नबी नहीं करते, जो काम अदल के खिलाफ हो वो मासूम नहीं करते, वो नबी नहीं करते। मेरा नबी आदल नबी है, सिफारिश नहीं करेंगे। और शफात क्या है ये मुझे कहीं शाह साहब अपनी जेब से उतना कर्जा निकालें और इन्हें दें, कहीं आप इन्हें नहीं पूछना। मेरी मिसाल आपने समझी, इन्हें नहीं पूछना ये आपका कर्जा, ना इनका नुकसान हुआ, मेरा भी फायदा उनका भी फायदा। खुदा की कसम, जब कयामत के दिन सारी उम्मतें अपने अपने नबियों को लेके सामने आएंगी ना, सारी उम्मतें, जितनी उम्मतें अपने अपने नबियों के साथ अल्लाह के सामने मैदान हशर में आएंगी, सारे नबी अपनी अपनी उम्मतों पर गवाही देंगे। तो फिर आखिर में एक उम्मत ऐसी होगी, एक उम्मत ऐसी होगी जिसकी सफ में सारे नबी आके खड़े हो जाएंगे। नबी उस उम्मत की सफ में, आदम उस सफ में, नूह उस सफ में, इब्राहिम नबी उस सफ में, इस्माइल नबी उस सफ में, मूसा नबी उस सफ में, ईसा नबी उस सफ में, सारे नबी उस उम्मत की सफ में। वो उम्मत मेरे मोहम्मद की उम्मत होगी और सारे नबी दस्तबस्ता अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह, आपके सदके में हमें नबूवतें मिली थी, आपके सदके में। नबी औला, नबी औला है, नबी मौला है मोमिनीन की जानों पर। जब नबी की औला होने की कुरान सनद पेश करे, नबी के मौला होने की कुरान सनद पेश करे, तो फिर देखें नबी है मोमिनों का मौला, नबी है मोमिनों का मौला। उन मोमिनीन में आदम जैसे भी खड़े हैं, शीश जैसे भी खड़े हैं, नूह जैसे भी खड़े हैं, इब्राहिम जैसे भी खड़े हैं, इस्माइल जैसे भी खड़े हैं, ये है मोमिन, नबी उन पे मौला। जब ये मोमिन हूं तो इनका अमीरुल मोमिनीन कैसा होना चाहिए? जब आदम जैसा मोमिन हो, नूह जैसा मोमिन हो, तो फिर उनका अमीरुल मोमिनीन कैसा होना चाहिए? फिर अमीरुल मोमिनीन वैसा
ویسا ہونا چاہیے جیسا نبی ہے، جیسا نبی ویسا امیر المومنین، جیسا مومنوں کا سردار ویسا مومنوں کا امام، جیسا مومنوں کا نبی ویسا مومنوں کا امام۔ اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا یا علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کیونکہ تو نفسوں کا نفسی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، یا علی تیری روح میری روح۔ اتباع رسول کا عملی نمونہ ذات علی، قرآن نے ایک مرتبہ آواز دی اتباع رسول کے لیے، پیغمبر نے اعلان کیا کیا، خدا نے انعام کیا دیا، کہا وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ میرے رسول اپنے اقربین کو دعوت دو، انہیں ڈراؤ، اور جو مومن تیری اتباع میں سب سے آگے ہے اس کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ لاؤ ذرا تاریخ کی ورق گردانی کرو، میرا چیلنج ہے 17 سے طالب علم کا، لاؤ کون سی وہ ذات ہے جس کے لیے میرے نبی کے کندھے جھکے ہوں، وہ کون سی ذات ہے؟ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، روایت نہیں قرآن کی آیت ہے، اور میرے نبی جو تیری اتباع میں سب سے بلند ہے اس کے لیے آپ نے کندھوں کو جھکا دے۔ کیا آپ نے فتح مکہ کا وہ دن تاریخ میں نہیں دیکھا جب میرے مولا نے، میرے نبی نے بیٹھ کے کہا تھا یا علی ذرا ادھر سوار ہو کے بتوں کو تو توڑ دو۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور میرے رسول کی اتباع کا انعام کیا ہے؟ میرے رسول نے کندھوں پہ بلند کر کے دکھایا ہے، اتباع رسول کا انعام ایسا ہے۔ اتباع رسول، کیونکہ یہ وہ رسول ہے جو اللہ نے سب سے پہلے، ابھی نہ آدم تھا نہ حوا، کچھ نہیں، نہ عرش نہ فرش نہ جنت، کچھ بھی نہیں، نہ ملک نہ فلک نہ چاند نہ اس کی چمک نہ سورج نہ اس کی دمک نہ ستارے، کچھ نہیں تھا، بس ایک وہ بنانے والا، ایک ذات نبی بننے والی، وہ اپنے نور سے نور کو جدا کر رہا ہے، وہ بنانے والا، یہ بننے والا، جیسے نور سے نور کو جدا کیا فوراً کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں خلق کرتے ہی اس پہ درود پڑھتا ہوں۔ آپ بھی ایک وہ بنانے والا، ایک یہ بننے والا، بنا رہا ہے اس کی محبت میں۔ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ، میں چاہتا تھا میں پہچانا نہ۔ اے میرے نبی، کیا آپ حدیث قدسی کو بھول گئے؟ حدیث کسا کو بھول گئے؟ خدا کی قسم نہ چاند کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ چاند کو بناتا، نہ ستاروں کو بناتا، نہ ہواؤں کو چلاتا، نہ دریاؤں کو روانی دیتا، نہ حیات کو جوانی دیتا اگر میرے نبی میں تجھے نہ بناتا۔ میرے نبی اگر تجھے نہ بناتا تو میں کچھ نہ بناتا، اس لیے اس نے چاہا میں اپنے نور سے جدا کروں ایک نور کو۔ نور جدا ہوا، مزین ہوا، عرش پر جب مزین ہوا اللہ نے اس نور کو دیکھا، پھر درود بھیج کے اللہ نے کہا میں وحدہ لا شریک ہوں، یہ میرے نور سے ایک نور ہے، میری ذات ہے وحدہ لا شریک، میرا کوئی شریک نہیں، لہذا اس جدا کیے ہوئے نور سے ایک نور کو اور کو خلق کیا۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا یا علی انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ جب اس نور سے علی کا نور بنایا، پھر اس نور سے زہرا کا نور بنایا، پھر اس نور سے حسن کا نور بنایا، پھر اس نور سے حسین کا نور بنایا، اور ان 5 کا نور بنا کے وہاں مزین کر کے آدم کو خلق کر کے کہا لا تقربا فی ہذہ الشجرہ، اس شجرہ کی برابری کی کوشش نہ کر۔ اس نور کی کمال کی بات ہے
میرے دوستو آدم نے جنت سے گندم نہیں کھائی تھی. اگر جنت سے گندم کھانے پر آدم جنت سے نکل گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو ہزاروں من کھا چکے ہیں. اور پھر یاد رکھنا یہ اس کی شان کے خلاف ہے. جنت میں اگر گندم ہے تو گندم ایک ادنا سی غذا ہے. یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ آدم جیسے گندم کھانے نکال دے. نہیں میں قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں. میں قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں. قرآن سورہ بقرہ یا آدم اسکنت انت وزوجک وکلوا، اے آدم تو اور تیری بیوی حوا جنت میں رہو اور جو تمہارا جی چاہے اس میں سے کھاؤ. بھئی اللہ کہہ رہا جو تمہارا جی چاہے اس میں سے کھاؤ. تو پھر گندم کے کھانے سے جنت سے نکل جانا قرآن کی آیت کا انکار ہے. پھر جنت سے نکلے کیوں؟ بنے ہی زمین کے لیے تھے. آدم بنے ہی زمین کے لیے تھے. جنت میں روکا کیوں؟ روکا اس لیے کہ یہاں رک کے کچھ دن ٹھہر کے اپنی نسلوں کو بتانا محمد کی اتباع کا انعام کیسا ہے. لا تقربا، اس شجرے کے آدم گزرنے لگے، سامنے دیکھا ان نوروں کو مزین. ایک مرتبہ آدم کی نظر پڑی، پروردگار میں سب سے پہلے، یہ مجھ سے بھی پہلے. کہا اچھا لا تقربا، میں نے پہلے ہی آپ کو پہلے ہی کہا تھا لا تقربا فی ھذہ الشجرہ، اس شجرہ کی برابری کی کوشش نہ کرنا. میرے دوستو عجب کمال ہے جب شجرہ کی برابری کا بس سوچ کر آدم جنت میں نہیں رہتا تو تو برابری کر کے جنت میں کیسے جائے گا؟ عجب کمال ہے. اللہ کا مومنوں پر احسان ہے اذا بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا. کمال ہے اس نے ہمیں اناج دیا، احسان نہیں جتلایا. زندگی دی، احسان نہیں جتلایا. سانسیں دی، احسان نہیں جتلایا. آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا. پوری کائنات میں اللہ نے تمام جن و انس کو اور ہر مخلوق کو اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق کتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن احسان نہیں جتلایا. آدم کو بھیجا، احسان نہیں کہا. شیش کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. لیکن یہ کون سا ایسا وجود آ رہا ہے کہ پروردگار اعلان کر رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا مومنین پر احسان ہے. کیا احسان ہے؟ ہم نے اپنے نبی کو آپ میں مبعوث فرمایا. اے نور کے پتر تجھے کیا خواہش ہے؟ میں اپنی گفتگو انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. کل کی نشست میں آج اتباع رسول پہ بات کی ہے، کل پیغمبر کی ذات پہ بات کریں. یہ اتنا سا طالب علم کوشش کرے گا ذات مصطفیٰ کیا ہے، کل ہمارا عنوان ہوگا انشاءاللہ. آج کچھ بے تقاضۂ بشریت تھکن بھی ہے تو آپ کی محبت سے میں یہ سفر کر گیا. اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نچلا. میں پھر آپ کی توجہ لینے کے لیے جملے کو پھر کہہ رہا. اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت احسان تیرا ہے جو زمین پہ اترا. ایک مرتبہ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو آمد مصطفیٰ، آمد وجہ تخلیق کائنات، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، علی کے بھائی، آخری نبی، تاجدار نبوت کی آمد مبارک.